کو تم نے مہاجروں کے نام پر مہاجروں کو برباد کیا، تم نے نوجوانوں سے تعلیم چھینی، تم نے روزگار چھینا، تم نے ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کو تباہ کر دیا، تم نے ہماری تہذیب کے اوپر حملہ کیا، تم ہمیشہ وڈیروں کی گود میں جا کر بیٹھ کر کراچی کا مینڈیٹ بیچتے رہے، آج تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کراچی کے لوگوں کو کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، یہ سازش اب کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں اس وقت ڈیلیمیٹیشن کروائی جب رجیم چینج میں تم سودے بازی کر رہے تھے اور سوداگری کر رہے تھے؟ کیوں اس وقت تم نے اختیارات حاصل نہیں کیے؟ ہم نے تو برسر زمین دھرنا دیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے ہمارے 29 دن کے دھرنے میں تم نے صرف 2 گھنٹے کی دھرنی دی تھی، جمع خرچ کی، اور اس کے بعد رجیم چینج میں وزارتیں پکڑ لیں۔ جو وزارتیں پکڑ کے عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے گورنرشپ حاصل کر لی وہ بھی کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹر پر بک گئے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ کسی نے جو ہے کوئی ایک کمیٹی، کسی نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپنے بندے رکھوا دیے، اور صرف اس قیمت پر کراچی کو بیچ رہے ہو تم۔ بھائی تم بات کرتے ہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوگا، آ جاؤ تم بھی میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا۔ ذرا یہ حکومت جان پکڑے، الیکشن کمیشن جان پکڑے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس الیکشن میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، اور ایک صاحب تو وہ ہیں جو سازشوں کے ذریعے، چور دروازے کے ذریعے ایڈمنسٹریٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ او بھائی میدان میں آؤ، عوام کو فیس کرو، ہارتے ہو تو ہارو، جیتتے ہو تو جیتو، عوام تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے کس نے کیا کام کیا ہے۔ ساری سازشوں میں پہلے بھی 3 مہینے پہلے یہی چکر چل رہا تھا کہ ایک پارٹی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہارے سربراہ کو تم مل جاؤ تو ایڈمنسٹریٹر بنا دیں گے، 2 سال کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ او بھائی چور دروازوں سے کیوں آتے ہو؟ میدان میں آؤ تاکہ پتہ چل جائے گا تمہارا کچا چٹا۔ اور یہ جو تحفظ فراہم کیا گیا اتنے عرصے میں، کچھ مجرموں کو واشنگ مشینوں سے گزار کر دھونے کی کوشش کی گئی، اس پر اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے طاقت فراہم کر کے اس شہر کو مزید برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ اب نہیں چلے گا۔ اگر اداروں میں شامل کچھ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ادارہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں، اور اس قسم کے جو اکٹھ ہو رہے ہیں، جو دوبارہ سے کراچی کو اسی طرف لے کر جائیں گے جس طرف یہ پہلے بڑی اذیت سے نکلا ہے۔ اگر آپریشنز یہاں پر ہوئے ہیں تو ان آپریشنوں کی قیمت عوام نے ادا کی ہے، رینجرز کے جوانوں نے ادا کی ہے، پولیس کے لوگوں نے ادا کی ہے۔ اگر دہشت گردی کا قلع قمع ہوا ہے تو اس کی قیمت سب نے ادا کی ہے، ہماری معیشت نے ادا کی ہے۔ لیکن آپ پھر چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تو سب اچھے بچے بن گئے۔ کل کی لینگویج نے بتا دیا یہ کتنے اچھے بچے ہیں، کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں، جن کی اٹھان، جن کی تربیت، جن کی بنیاد دہشت گردی پر ہو، قتل و غارت گری پر ہو، گوری بند لاشوں پر ہو، بھتہ خوری پر ہو، ان کو جب موقع ملے گا وہ یہی کام کریں گے۔ اس لیے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنو، جو عوام تمہارے ساتھ سلوک کریں گے اس کو فیس کرو، اور اب یہ بائیکاٹ وائیکاٹ کا چکر اپنی فیس سیونگ کے لیے مت چلاؤ۔ اگر ایسا ہی ہے تو میدان میں آ کر کراچی کے عوام کا، بلکہ سب سے زیادہ مہاجروں کا سامنا کرو، لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ مہاجر تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت بڑی زبردست قسم کی مزے لے رہی ہے، ایک طرف ایم کیو ایم پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ختم کیا جائے، واضح طور پر جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے اس کے مطابق الیکشن کروایا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی صحیح جماعت جو عوام کی خدمت کر رہی ہو، جو شرافت کی سیاست کر رہی ہو، جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہو، جیسا کہ جماعت اسلامی اس وقت شہر کی ترجمانی کرتی ہے، ایشوز پر بات کرتی ہے، لوگوں کے مسئلے حل کراتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان میں اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کرا رہے ہیں، ہمارے ہسپتال کام کر رہے ہیں، ہماری جو ہے اسکولز کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایسی جماعت کے راستے میں یہ پورا نظام سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ پورا سسٹم اس کی مزاحمت کرتا ہے، کوئی جینوئن لیڈرشپ ابھر نہ سکے۔ لیکن یہی چیلنج ہے جو کراچی کے لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو
تقسیم نہ کریں. وہ لوگ کہ جو ان مافیات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی رائے تقسیم کی تو یہی مافیات دوبارہ مسلط ہوں گی، یہی کرپشن کا راج ہوگا، یہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں گی، یہی چنچی کے دھکے ہوں گے، یہی نوجوان ملازمت کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، یہی اسٹریٹ کرمنل ہوں گے اور یہی منشیات کے اڈے ہوں گے. مجھے بتائیں کہ ان کے کسی ایک کے ایجنڈے پر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ بڑے مہاجروں کے دعوے دار بن کر سامنے آتے ہیں. یہ پوچھیں کہ مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک پچھلے عرصے میں کیا ہے، تم خود حکومت میں شامل رہے، تم نے کیا کیا؟ اور تم کب تک یہ مہاجر سندھی فساد پیدا کرتے رہو گے؟ تم کب تک اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ خود سندھیوں اور بلوچوں کے ساتھ جو سلوک پیپلز پارٹی کر رہی ہے پورے سندھ میں، کیا معلوم نہیں ہے لوگوں کو؟ جس نے جس قوم کے لیے آواز اٹھائی اس نے اس قوم کا استحصال کیا. ہم اسی لیے سب کی بات کرتے ہیں، سب کو جوڑتے ہیں. سب جڑیں گے تو تم ٹوٹو گے، مافیاز ٹوٹیں گی، اس نظام کے اوپر مسلط وہ عناصر ٹوٹیں گے جو لوگوں کو لڑاتے ہیں اور خود مفادات میں ایک ہوتے ہیں. اس لیے میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کو تقسیم نہ کریں. یہ آپ کو موقع مل رہا ہے. جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہے. انہوں نے بہت حالات ایسے بنائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے. ابھی بھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو رہا ہے کیا؟ کون سی تاریخ کو ہو رہا ہے؟ کون سا الیکشن ہو رہا ہے؟ یہ ظالموں نے حالات بنا دیے ہیں اور آخر وقت تک اس کے اوپر اپنے منحوس سائے لگانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس سازش کو ہم ناکام کر رہے ہیں. گلی گلی محلے محلے پیغام پہنچائیں کارکنان. 2 دن ہیں آپ کے پاس. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جائیں. لوگوں سے کہیں کہ آپ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ترازو پر مور لگائیں، ووٹ تقسیم نہ کریں. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے سنجیدہ ورکر، وہ سارے ورکرز کل جنہوں نے تینوں جماعتوں کو مسترد کیا ہے اور ان کے اس ایجنڈے میں شریک نہیں ہوئے، چاہے وہ پی ایس پی کے ہوں یا ایم کیو ایم کے ہوں، چاہے وہ کسی بحالی کمیٹی کے ہوں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں آ جائے جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں. اس شہر کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں. کل جس طرح سے ان پارٹیوں نے اپنی لیڈرشپ کو نظر انداز کیا ہے، اس سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا یہ جو گھناؤنا کھیل ہے، خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو آج تک بھی کچھ بچ گئے وہ بھی پسند نہیں کر رہے، تو یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے وہ سب آئیں، ہمارے ساتھ مل کر اس شہر کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ ہم سب کو امپاور کریں گے، سب کو با اختیار بنائیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے، اس میں گراس روٹ کا لیول کا کارکن بھی آگے آ سکتا ہے اور خدمت کر سکتا ہے. لہٰذا ابھی سر 10 2 دن 3 دن یہ بھرپور طریقے سے مہم چلائیں، الیکشن میں پوری تیاری کریں، ووٹ کاسٹ کریں، ساری سازشوں کو کراچی کے عوام ناکام بنائیں. جتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے اتنے ہی یہ سازشی ناکام ہوں گے. بس میری یہی لوگوں سے درخواست ہے. ہم اپنا کل انشاءاللہ اپنا پورا منشور پیش کریں گے جس کی بنیاد پر ہم کراچی کے عوام کو یہ اپیل کریں گے کہ وہ ووٹ دیں تاکہ شہر دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے، تعمیر و ترقی کی طرف لوٹ آئے، تعلیم کی طرف لوٹ آئے. اور ان نوجوانوں کو ہم کیسے امپاور کریں گے وہ پورے منشور میں انشاءاللہ اس کا اعادہ کریں گے، اس کا اعلان کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ صاحب جس طرح آپ نے بھی کہا ہے، جس طرح کل یہ دھمکیاں دی گئی ہیں اپنی تقریروں کے اندر جس طرح سے کہا گیا ہے، کیا یہ کہیں عوام کو ڈرانے کی سازش تو نہیں کہ عوام جو ہے وہ نہ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، گھروں سے باہر نہ نکلے؟ اور دوسری جانب جس طرح سے آپ نے بھی خط لکھا، الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھا کہ فوج آئے، ریجر ہے، تو انہوں نے بھی فرنٹ پہ آنے سے انکار کیا. تو آپ کیا سمجھیں کہ ایک سیاسی جماعت کے صوبائی صدر تھے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے خونی اس کو بلدیاتی الیکشن کہا تھا، تو کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کوشش تو ان کی یہی ہے کہ اتنا ڈرا دو کہ جس سے نتیجے میں یہ الیکشن کا پورا عمل سبوتاژ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکیں کہ دیکھو الیکشن تو ہوا ہی نہیں. اور آج تک کی تاریخ میں کنفیوژن رکھا ہوا ہے، پچھلے 6-7 مہینے سے کنفیوژن چل رہا ہے. اب یہی چیلنج ہے، کراچی کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس سازش کو ناکام بنائیں. یہ عوام تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مسترد کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا 15 تاریخ کو. لیکن اصل امتحان تو یہ اداروں کا ہے نا. کیسے یہ دھمکی سن لی ہے؟ آج تک تو کوئی کسی نہ کسی کا کوئی بیان نہیں آیا. میرے خیال ہے ISPR کو اس پر بات کرنی چاہیے. کیسے کوئی دھمکی دے سکتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی نہیں ہوگا؟ کیا ہوتا ہے یہ بھائی؟ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا، بہت ہو گئی بھائی کہانی، بہت لٹ گئے ہم. یہ کیا دوبارہ سے یہ کہانیاں شروع ہوں گی اب؟ تو اس لیے یہ تو فوج کا کام ہے، رینجرز کا کام ہے، پولیس کا کام ہے. حکومت سندھ کو بھی سامنے آ کر بات کرنی چاہیے تھی نا اس پر. ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں نا. الیکشن تو سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، تو زرداری صاحب اس پر بات کریں نا، بلاول صاحب اس پر بات کریں.
کسی کو فرصت ملے پرویز الہی آ گئے, پرویز الہی چلے گئے, پرویز الہی نے عدم اعتماد لے لیا, پرویز الہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی, پنجاب کی حکومت چلی گئی, نکلو پنجاب کی خاطر, پنجاب کی حکومت آ گئی, خوش آمدید پنجاب کی خاطر, مٹھائی بانٹو پنجاب کی خاطر. بھائی سب ادھر لگے ہوئے ہیں, کراچی کا بھی کوئی حال پوچھ لو. پنجاب کے لوگ پریشان ہیں کراچی کے لیے, آپ یقین کریں, اور ان لوگوں کی سیاست بازی ختم نہیں ہو رہی. آٹے کا بحران ہے, حکومتیں موجود ہیں, لائنوں میں لگ کر لوگ جانے دے رہے ہیں, لیکن عدم اعتماد بحالی, عدم اعتماد نکل گئے, آ گئے, اس سے باہر ہی نہیں نکل رہی قوم. زندہ باد مرد آباد سے شدید معیشت کا بحران ہے. اتنا بڑا شہر ہے کراچی برباد ہو رہا ہے, مزید برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, کسی کو فکر ہی نہیں ہے, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی کراچی کے لوگوں, تمہیں خود سوچنا ہوگا اور اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. جماعت اسلامی تمہارے ساتھ ہے الحمدللہ, تم نکلو انشاءاللہ. سب دیں گے اس شہر پہ توجہ, سب کی توجہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ, سب کنٹریبیوٹ کریں گے, پورے پاکستان کے لوگوں کو اس شہر کے ساتھ کھڑا کریں گے ہم انشاءاللہ.